خدیجہ مستور کی کہانی۔ چپکے چپکے کچھ ماہ ادھر یا ادھر، کوئی 13-14 کے سن سے بابو جی نے وہ گھنی گھنی عیاشیاں کی کہ کتے کوے بھی گھن کھائیں۔ ان کے باپ جبھی مر گئے تھے جب وہ 2 سال کے تھے۔ رہ گئی غریب ماں تو بھلا لڑکوں پر زور ہی کیا چلتا ہے، بس غم سہتی رہی اور گھل گھل کر آخر ایک دن اللہ کو پیاری ہوئی۔ لیکن بابو جی کو نہ سنبھلنا تھا نہ سنبھلے۔ حال یہ تھا کہ جس طرح کھانا پینا اور ضروریات سے فارغ ہونا ضروری سمجھتے تھے، اسی طرح روز کوئی نہ کوئی سڑی سی بدمعاشی کرنا بھی ضروریات زندگی میں سے سمجھتے تھے۔ محلے کی لڑکیاں ان کے نام سے کانپتیں اور لڑکے پناہ مانگتے تھے۔ محلے والے انہیں سمجھا بجھا کر تھک گئے، پر توبہ، کہیں چکنے گھڑے پر پانی کی ایک بوند بھی ٹھہرا کرتی ہے۔ کوئی 30 سال کی عمر تک جو دل چاہا وہ کیا، پھر جو سنبھلے ہیں تو حیرت انگیز طریقے پر۔ باپ کی جمع کی ہوئی دولت تو وہ پہلے ہی نہ جانے کس کس کی نظر کر چکے تھے۔ اب نوکری کی فکر ہونے لگی۔ وہ تو کہو کہ بابو جی سمجھ کے معاملے میں ذرا تیز تھے، جو ماں کے کہے سنے میٹرک کر لیا تھا، ورنہ شریف بننے کا بدلہ یہ ہوتا کہ انہیں ڈلیا ڈھونی پڑتی۔ لگاتار 2 ماہ سخت دوڑ دھوپ کرنے کے بعد ایک دفتر میں 30 روپے کے کلرک کی حیثیت سے جگہ مل گئی اور بابو جی کو کھانے پینے کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ دفتر جانا اور باقی وقت محلے کے بزرگوں کی پند و نصائح کے سائے میں گزارنا۔ ادھر محلے والوں کو دوسری ہی فکر ہوئی، یعنی بابو جی کو شرافت کے دائرے میں اچھی طرح قید کرنے کے لیے ان کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ بابو جی نے سعادت مندی سے بہت چاہا کہ پیچھا چھڑا لیں، لیکن جناب یہ محلے والے، بس کوئی انہیں اپنا بزرگ سمجھ کر سر جھکا بھی دے تو ان کے پوبارہ ہو جاتے ہیں۔ آخر بابو جی کو شادی کی زنجیروں میں جکڑ کر مانے۔ حالانکہ وہ سب یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بابو جی شادی سے بھاگتے ہیں تو ازدواجی زندگی کبھی اچھی نہ گزرے گی، مگر وہاں اس کے برعکس ہوا۔ وہ بابو جی جو شادی کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتے، بیوی کی محبت میں دیوانے رہنے لگے۔ دیکھنے والے دیکھتے اور ان کی محبت پر رشک کرتے۔ محلے کی عورتیں جب اپنے میاں سے کبھی لڑتیں تو رو رو کر مثال پیش کرتی کہ بھلا تم کیا چاہو گے مجھے۔ چاہت تو وہ ہے جو بابو جی کو اپنی بیوی سے ہے۔ اور جب مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی جیسے اہم مسئلے کا حل سوچتی تو آنچل پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتی کہ خدایا میری بیٹی کو بھی بابو جی جیسا شوہر عطا کرنا۔ اور بھلا کیوں نہ ہوتی ایسی دعائیں؟ کون سا ایسا عیش تھا جو بابو جی کی بیوی کو میسر نہ تھا؟ بابو جی اپنی جان پر دکھ سہتے، لیکن بیوی کو اچھے سے اچھا پہناتے اڑھاتے۔ بیوی نے ذرا اوں آ کی اور بابو جی نے اللہ آمین منائی۔ ڈاکٹر حکیم آنے شروع ہو گئے، بستر پر سیدھی لٹا دی گئیں۔ بابو جی نے پائنتی پکڑی اور سر تو خیر مقدس چیز ہے، پاؤں تک دبانے میں گریز نہ کیا۔ اپنے ہاتھ سے پرہیزی کھانا پکانا، دواؤں کے لیے دوڑنا اور بیوی کی بیماری کے صدمے سے بے ہوش ہو جانا۔ لیکن ایسی خدمت اور محبت کے باوجود بیوی کا منہ کبھی سیدھا نہ ہوتا۔ جب دیکھو سور کی طرح لٹکا ہوا ہے، چپکے چپکے رویا جا رہا ہے۔ خام خواہ غریب بابو جی کو سینکڑوں باتیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن محبت ہو تو ایسی کہ کبھی منہ سے اف نہ کرتے۔ یہ وہی بابو جی تھے جنہوں نے ایک بار غصے میں اپنی ماں پر لکڑی اٹھا دی تھی۔ سارے محلے نے تھو تھو کی کہ شریفوں کے گھر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جنت نصیب کرے، مرحومہ کو مرتے مرتے بیٹے کی زبان اور پیسے کا سکھ نہ دیکھ سکی۔ دیکھتی بھی کیسے؟ سارا سکھ تو بیوی کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، لیکن بابو جی کو ماں کے ستانے کا بدلہ بھی مل گیا۔ بیوی ایسی ناشکری ملی کہ جن لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر شادی کرائی تھی انہیں نماز کے بعد کوسنوں سے یاد کرتی، بابو جی کو جو دل میں آتا کہہ ڈالتی۔ کبھی خدا کا شکر ادا نہ کیا کہ ایک ایک ٹکڑے کو محتاج تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ پھوپھی کی جوتیاں سیدھی کیا کرتی، چاند سی صورت پر چیکٹ کپڑے پہنے پھرا کرتی، اور اب سارے دلدر دور ہو گئے، مگر یہ باتیں اس کی سمجھ میں کب آئیں؟ محبت کرنے والا میاں جو ملا تو دماغ خراب ہو گیا، لیکن بابو جی تھے کہ محبت و خدمت سے باز نہ آتے۔ بیماری میں تو وہ جو کچھ خدمت کرتے وہ تو خیر گھاٹے میں تھی۔ ویسے بھی ان کا یہ حال تھا کہ دفتر سے آئے اور بیوی کو گھر کے تمام بکھیڑوں سے نجات دلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کبھی گورے گورے ہاتھ سہلائے جا رہے ہیں، کبھی بازوؤں پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے اور کبھی پیشانی پر آئے ہوئے بال سنوارے جا رہے ہیں۔ بیوی آرام سے بستر پر دراز ہے،
آپ بیٹھے ہیں، مسکرا مسکرا کر باتیں کی جا رہی ہیں، اور بیوی صاحبائیں کہ ایسے وقت میں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھر رہی ہیں۔ آپ ایٹھی جا رہی ہیں، ہاتھ جھٹکا جا رہا ہے، تیوری پر بل پڑے جا رہے ہیں۔ کھانا کھانے کا وقت آیا تو بابوجی خود ہی جھپٹ کر نکال لاتے، قسمیں دے کر زیادہ سے زیادہ کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ہاتھ میں پنکھا لیے ہلاتے بھی جاتے ہیں۔ بھلا کون سا شوہر اپنی بیوی سے ایسی محبت کرے گا؟ بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ بیوی سے جوتے صاف کرانے سے بھی نہیں چوکتے، جو بات کہہ دی اس پر اڑ کر رہ گئے۔ غریب بیوی منہ سے اف نہیں کر سکتی، لیکن بابو جی کی بیوی اف ہو، جو کچھ منہ سے کہہ دیں ان کے لیے خدائی حکم ہو جاتا۔ اس پر بھی بیوی کا منہ نہ سیدھا ہو تو یہ اس کی بدنصیبی۔ بعض محلے والیوں کا تو یہ خیال تھا کہ بابو جی کی بیوی نے ضرور کسی کو طاق رکھا ہوگا، جب ہی ان سے خوش نہیں رہتی۔ بعض کا خیال تھا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ رہتی ہوگی۔ بعض کہتے کہ بانجھ ہوگی، ورنہ اولاد تو 9 مہینے کے بعد ہی سامنے آ جاتی ہے، اور اس کمبخت کی شادی کو 2 سال ہو گئے، ایک بھنگا بھی نہ پیدا ہوا۔ یہ سب کا اپنا اپنا خیال تھا، ورنہ بابو جی کی بیوی کو تو کبھی بچے کچے کا خیال بھی نہ آتا تھا، اور جو کچھ اس کے دل میں ہو وہ خدا ہی بہتر جانے۔ کچھ ایسی گھسکی تھی کہ کیا مجال جو کسی کو اپنے دل کا بھید دے دے۔ محلے والیوں سے تو وہ خار ہی کھاتی تھی، ملنے تو وہ سب اس سے آتی، لیکن تعریف کرنے بیٹھ جاتی بابو جی کی۔ بھلا جی جلنے والی بات ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی ان سے سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ بابو جی کی بھی ہمسائی کو ان کی بیوی سے سخت نفرت تھی، اور وہ ہمیشہ اس بات پر تیار رہتی کہ کب بابو جی اپنی بیوی کو چھوڑیں اور وہ اپنی تازہ جیسی حسین بیٹی ان کو دے دے۔ اگر انہوں نے کبھی عیاشی کی تھی تو کیا ہوا، سبھی کرتے ہیں تھوڑی بہت، جوانی ہوتی ہی ہے دیوانی۔ بس برائی یہ ہوئی کہ بابو جی نے بچپن ہی سے جوانی کی رنگ رلیاں منانا شروع کر دی تھیں، اور حد سے بھی گزر گئے، ورنہ جوانی میں اعتدال کے اندر جو چاہتے سو کرتے۔ پھر کس کے منہ میں اتنے دانت تھے جو کچھ کہنے کی ہمت کرتا؟ پھر سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے بابو جی سنبھلے سبھی کو ان سے محبت اور ہمدردی ہو گئی۔ کیا مجال جو کسی لڑکے یا لڑکی کو نظر بھر کر دیکھیں، یا محلے والوں کے آڑے بیڑے میں خود حصہ نہ لیں۔ ایسی حالت میں اگر سب کو ان سے ہمدردی تھی تو کیا گناہ؟ محلے والیاں بابو جی اور ان کی بیوی کے عیش سے کچھ ایسی متاثر تھیں کہ جب ان کے گھر سے آتی تو گھنٹوں وہیں کا ذکر رہتا۔ بابو جی کی بیوی دل کی پیاس کا جوڑا پہنے تھی۔ ارے میں کہتی ہوں کہ گھر میں اچھے اچھے امیر ایسے ٹھاٹ نہ کرتے ہوں گے، اور اس بار تو سونے کے نئے کڑے بھی پہنے ہوئے تھی۔ جانے بابو جی اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ سنا ہے کہ بہت قرضہ ہو گیا ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، یہ دیکھو کہ بیوی سے محبت کیسی ہے۔ میں ہوتی تو عمر بھر پاؤں دھو دھو کر پیتی۔ غرض اس قسم کی اور 50 باتیں۔ باہر بابو جی کے دوست انہیں چھیڑتے، مجنوں جیسی محبت پر طنز کرتے، دوستوں سے دور رہنے پر شکایتیں کرتے۔ یار تم زن مرید ہو کر رہ گئے، کبھی ہم کو بھی صورت دکھا دیا کرو، کوئی دوست کہتا۔ تم جانو دفتر سے آنے کے بعد پھر فرصت ہی نہیں ملتی۔ بابو جی صفائی پیش کرتے، اور یہ بھابھی کڑک کیوں ہیں؟ ہم تو مٹھائی کے کب سے امیدوار ہیں۔ کوئی دوست بیوی تک پر پھپتی کسنے سے نہ چوکتا۔ ارے کھا لینا مٹھائی جب اللہ کی مرضی ہو۔ بابو جی سر جھکا کر کھینسے نکال دیتے۔ بابو جی کی شادی کو 4 سال ہو گئے لیکن بچہ نہ ہوا۔ اس کا ملال اس قدر محلے والوں کو ہوا کہ ٹھکانہ ہی نہیں۔ عورتیں صاف کہہ دیا کرتی کہ بیوی بانجھ ہے، اب بچہ نہ ہوگا۔ ہائے افسوس کہ بابو جی کے بعد ان کے گھر کا مالک کون ہوگا، نسل مٹ گئی۔ یہ باتیں اڑتے اڑتے بابو جی کی بیوی کے کان میں پڑیں، اور جیسے وہ بلبلا اٹھیں، روتے روتے آنکھیں سجا لیں۔ ان لوگوں کو آنچل پھیلا کر کوسنے دیے جنہوں نے بیچ میں پڑھ کر شادی کرائی تھی۔ اپنے لیے بھی کتے کووں کی آئی ہوئی موت مانگی، اور 3 دن تک بابو جی سے رات دن لڑ کر ایک کر دیا۔ لیکن شاباش ہے ان کو، پکڑے ہوئے لٹیا چور کی طرح سامنے گھگیاتے رہے۔ اور جب ذرا لڑائی ختم ہوئی تو بیوی کو ایک نازک سی سونے کی انگوٹھی لا دی، اور سمجھ لیا کہ اب اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ مگر جناب وہاں معاملہ برعکس ہوا، رنجیدگی بڑھتی گئی، اور آخر کار رنج و غم نے بیماری کی صورت اختیار کر لی۔ حکیم ڈاکٹر آنے لگے، بابو جی دواؤں کے لیے دوڑنے لگے، لیکن بیوی کی حالت گرتی ہی گئی۔ وہ بیچارے پہلے ہی بیوی کے غم میں برابر کے شریک رہ کر آدھے گھل چکے تھے۔ اب اس کی بری حالت دیکھ بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے۔
ایسے برے وقت میں انہوں نے چاہا کہ گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی عورت مل جائے، مگر وقت پڑے پر تو جیسے ہر چیز عنقا ہو جایا کرتی ہے۔ محلے والوں کی کوشش کے باوجود کوئی عورت نہ ملی اور انہوں نے ایک لڑکے رحیم نامی کا انتظام کر دیا۔ رحیم تھا بالکل جوان، بابوجی اسے زنانے میں رکھتے بڑے ہچکچاتے، لیکن یہ وقت ایسا نہ تھا۔ ان کی چاند جیسی بیوی تو پلنگ پر پڑی ایڑیاں رگڑ رہی تھی، اس کے سرہانے بیٹھے بابوجی چولہا ہانڈی کرتے، آخر اسے رکھنا ہی پڑا۔ کہنے کو تو رحیم غیر تھا، لیکن نہ جانے خدا نے اس کے دل میں کون سا رحم کا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ سارا دن دوڑ دوڑ کر کام کیا کرتا۔ کیا مجال جو ذرا ناک بھون چڑھائے۔ ادھر بابوجی دوا لینے گئے اور اس نے سب کام چھوڑ چھاڑ بابوجی کی جگہ پر کر دی۔ اپنی مالکن کے سرہانے گھنٹوں سر دبایا کرتا اور اس وقت تک نہ ہٹتا جب تک وہ زبردستی اس کے ہاتھ نہ ہٹا دیتی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ رحیم نے اس کی اس قدر خدمت کی کہ کوئی اپنا سگا بھی نہ کرتا۔ خدا خدا کر کے 3 ماہ بعد بابوجی کی بیوی ذرا تندرست ہوئی اور بابوجی کو جیسے دنیا بھر کی دولت مل گئی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جوں بیوی تندرست ہو کر خوش رہنے لگیں، وہ مغموم و متفکر سے نظر آنے لگے۔ حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ بیوی جس کا منہ ہمیشہ سوجا رہتا اب خوشی سے کھلی رہتی۔ مردہ سی چال میں چستی آ گئی تھی، آنکھیں تارا سی روشن ہو گئی تھیں اور کام کاج کرنے سے بن بنانے کے بجائے ہر وقت رحیم کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ پھر رنجیدگی کا سبب، بابوجی جب دفتر سے واپس آتے اور دیکھتے کہ بیوی کام میں رحیم کا ہاتھ بٹا رہی ہے تو نہ معلوم کیوں اور بھی غمناک ہو جایا کرتے۔ کپڑے تبدیل کر کے دھڑام سے پلنگ پر گر جایا کرتے اور حسرت سے باورچی خانے کی طرف دیکھا کرتے، لیکن وہ ہر طرف سے بے خبر، بس رحیم کے کام میں پھرتی سے ہاتھ بٹایا جا رہا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قریب رکھے ہوئے پاندان سے پان کھائے جا رہے ہیں، رحیم کے ہونٹ بھی رچائے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کہ کچکچا کر پان چبا رہا ہے، اور اگر بابوجی کا خیال آ گیا تو ایک پان ان کو بھی رحیم کے ہاتھ بھجوا دیا گیا۔ بابوجی پان تو خیر لے لیتے، لیکن کھانے میں بھلا کیا مزہ آتا، جبکہ ان کے حصے کے پان کمبخت رحیم ہڑپ کر جاتا۔ اوفو، انگاروں پر لوٹتے وہ رحیم کے رچے ہونٹ دیکھ کر، لیکن وہاں مزے سے باتیں ہوتی۔ میرا بس چلے تو تم کو کام نہ کرنے دوں، وہ رحیم کے آنکھ سے تپتے ہوئے انابی چہرے کو پیار سے دیکھ کر آہستہ سے کہتی۔ ایک دن میں نکال دیں بابوجی، رحیم لیٹے ہوئے بابوجی کی طرف اشارہ کرتا۔ ہوں، دیکھا نہ ہو ان کو بڑے، مجھ سے اکیلے کام ہونے سے رہا، روز روز کی تو بیمار ہوں۔ وہ غرور سے سر اونچا کر کے نفرت سے منہ بناتی۔ میں تو غلام ہوں آپ کا، مجھے تم سے ایسی ہی امید ہے۔ خوشی سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ تم یہاں آؤ جی، بابوجی دونوں کے بھنبھنانے کی آواز سے تڑپ کر پکارتے۔ آخر کام کیا ہے، وہ اٹھلاتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی۔ یہاں بیٹھو میرے پاس ٹھنڈک میں، وہاں آگ کے سامنے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مجھے ٹھنڈک کی ضرورت نہیں، وہاں ذرا کام کاج میں دھیان بٹا رہتا ہے، وہ کڑ کر کہتی۔ چولہے کے پاس تمہارا دھیان بٹتا ہے اور میری باتوں سے نہیں، وہ تل ملا کر کہتے۔ تمہاری باتیں، وہ ایک دم بفر اٹھتی۔ تمہارے پاس باتیں ہی کیا رکھی ہیں، وہی انہی گنی، اب کی تنخواہ میں یہ لا دوں گا، جب کی تنخواہ میں وہ لا دوں گا۔ آج 4 سال سے یہ باتیں سنتی چلی آ رہی ہوں، آخر کبھی اکتاؤں گی بھی یا نہیں؟ ارے میں کب کہتا ہوں کہ تم دل نہ بہلاؤ، وہ دب کر کہنے لگتے۔ مگر دیکھو، میرے کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ رحیم کو زیادہ سر نہ چڑھاؤ، آخر نوکر ہے۔ بھلا اس میں برائی کیا ہے، نوکروں سے ذرا سیدھے منہ بولو تو 2 کام زیادہ ہی کر دیتے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی پھر باورچی خانے میں دھواں کھانے گھس جاتی۔ خدایا تو موت دے دے رحیم کو، بابوجی بلک کر کوستے، بالکل چپکے چپکے، بے کس عورتوں کی طرح۔ بیوی کی خوشیاں بڑھتی گئیں اور بابوجی غم سے پاگل رہنے لگے۔ آخر محلے والوں کو بھی فکر ہوئی تو یہی کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حال رہنے لگا ہے، اور پھر منحوس رونی صورت بیوی کا ساتھ۔ میاں آخر تم دلہن کا علاج کیوں نہیں کرتے، گود بھرے تو تم لوگوں کا دل ٹھنڈا ہو۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ نے ان کو سمجھایا۔ جی اب ارادہ ہے کہ اسی کا علاج کروں۔ بابوجی نے انتہائی سعادت مندی سے سر جھکایا، اور پھر ان بزرگ نے انہیں ایک پیر صاحب قبلہ کا پتہ بتایا کہ ان سے بچہ ہونے کی تعویذ لے کر دلہن کے بازو پر باندھ دیا جائے۔ مگر بابوجی تھے کہ انہوں نے نہ تو پیر صاحب قبلہ سے تعویذ لی اور نہ بیوی کے بانجھ پن کا علاج کیا۔ اس کے برعکس اخبار رسالے خرید کر اشتہاری دواؤں کے آرڈر دینا شروع کر دیے۔
پارسلوں پر پارسلیں آنے لگیں۔ محلے والے ہیں کہ پارسلوں کی قیمت پوچھ پوچھ کر حیران ہوئے جا رہے ہیں کہ اوفو، یہ بابو جی ہی کا دم ہے جو اس بانجھ عورت کی محبت میں روپیہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ مگر وہاں کون جانے بابو جی کی خود غرضی، ایک قطرہ دوا بیوی کو چکھنے کے لیے نہ دیتے، خود ہی ساری شیشیاں شربت کی طرح ڈکارتے چلے جاتے۔ محلے والوں کو بابو جی سے مٹھائی کھانے کی تمنا اور ان کو اشتہاری دواؤں سے کچھ فائدہ ہونے کی امید چھینتا ہوا 1 سال اور گزر گیا۔ لیکن ایک دن وہ حیرت سے اچھل پڑے، شاید دواؤں کے اثر سے۔ زرد چہرہ تمتما اٹھا، لاغر جسم بید کی طرح لرزنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کسی پہلوان کی طرح اکڑے۔ ان کی بیوی سہم کر رہ گئی اور سینے پر پڑا ہوا دوپٹہ پیٹ پر ڈھلک گیا۔ بولو یہ کیا ہے؟ انہوں نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، جیسے ابھی گھونسا رسید کریں گے۔ وہی جو تم خوب جانتے ہو۔ اب اس نے بھی ہمت کر کے جواب دیا اور بابو جی کا نہ معلوم کیوں منہ لٹک گیا۔ اتنے دن تم نے میرا علاج کیا تو کیا میں امید سے نہ ہوتی؟ وہ بابو جی کو ڈھیلا دیکھ کر اکڑی۔ خدا تم کو غارت کر دے، بابو جی نے بے بس عورت کی طرح کوسا۔ یوں تو مرنا مشکل ہے، تم کو ایک ننھے کا ابا بنا دوں، پھر دیکھا جائے گا۔ ارے ہاں، کہیں لوگ مجھے کچھ کہتے کہتے سچ مچ تمہاری ہی حقیقت کو نہ سمجھ جائیں۔ وہ طنز سے ہنسی۔ بابو جی کا سرخ چہرہ پھر زرد پڑ گیا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں۔ سنو تو، انہیں روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ 4 سال کا ساتھ تھا، کچھ نہیں تو ایک گھر میں رہنے کی محبت اسے ضرور تھی۔ ہم دونوں کو مر جانا چاہیے، میں مجبور تھی۔ اور وہ پورے ہمدردی سے اس کا گلا بھر آیا اور وہ پلنگ کی ادوائن پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ چند ماہ بعد نووارد ننھے کی قیہوں قیہوں محلہ سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ بیٹا مبارک ہو میاں، یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے۔ سب سے پہلے محلے کے بزرگوں نے بابو جی کو گھیر لیا اور انہوں نے شرما کر سر جھکا لیا۔